إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد۔ صبر کے بارے میں قرآن حکیم میں مختلف انداز میں اللہ پاک نے تلقین فرمائی ہے۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ فلاں کس کے ساتھ ہے، اور فلاں جو ہے وہ ٹاورنگ پرسنالٹی کس کے ساتھ ہے، اور فلاں الیکٹیبل کس کے ساتھ ہے، اور فلاں جرنیل کس کے ساتھ ہے، آرمی چیف کس کے ساتھ ہے، اور چیف جسٹس کس کے ساتھ ہے، اور فلاں بینچ کس کے ساتھ۔ یہ جو ساتھ ہے نا، یہ وہ والا ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، زیادتی کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان کو محبوب رکھتا ہے۔ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو، تعدی کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ انہ لا یحب المعتدین، وہ اعتداء کرنے والے، زیادتی کرنے والے کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ تو یہ صبر چیز کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ آپ یہ جان کر بھی کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ صبر سے کام لیں، آپ زیادتی کا بدلہ زیادتی سے نہ دیں، اس لیے کہ آپ شروع تو کر دیں گے کہ میں نے صرف اتنی جواباً کرنی ہے، لیکن آپ کے ایمان میں وہ زور ہے کہ وہ اپنی حد میں رک جائے، اس لیے کہ جو ہی آپ کا جوابی، آپ کی جو زیادتی ہے وہ جو ہی اپنی حد سے، یعنی وہ جو عدل کا تقاضا تھا کہ اس نے 1 پاؤ کیا اور آپ نے 1 پاؤ ہی کرنی ہے، جو ہی آپ کا رتی ماسا اوپر ہوگا تو اب آپ جو ہے وہ ظالمین میں سے ہو جائیں گے، آپ معتدین میں سے ہو جائیں گے، آپ اللہ کی محبت سے محروم ہو جائیں گے، آپ مجرموں کی صف میں چلے جائیں گے۔ تو معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے اور اس زیادتی پر صبر کرنا چاہیے۔ اس کی تلقین اللہ پاک نے اس انداز میں بھی کی ہے کہ یہ تمہارا صبر میرے اوپر احسان ہے، میرے لیے ہے، میری خاطر ہے، میں معترف ہوں اس کا، میں تمہیں اچھا سمجھوں گا اس اقدام پر، دنیا کے لیے مت کرو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، لا الہ الا اللہ، جس طرح لا الہ الا اللہ ہے، اسی طرح وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ہے، صبر تو نے اللہ کی خاطر کرنا ہے اور اس سے جزا لینی ہے، وہ تمہیں بدلہ دے گا، یقین رکھو ایک دن تمہارا آمنا سامنا ہوگا، اعمال تولیں گے، سارے ظالم اور مظلوم وہاں اکٹھے ہوں گے۔ وَجَمَعْنَاكُمُ الْأَوَّلِينَ، ہم تم کو بھی اور تم سے پہلوں کو بھی جمع کریں گے۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، کچھ چال ہے تمہارے پاس تو چل لو پھر۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی تو صبر کر، پتہ ہے زیادتی کر رہے ہیں وہ، لیکن تو صبر کر۔ صبر سے معاملات آگے چلتے ہیں، اور اللہ صبر کر کے صبر کی تلقین فرماتا ہے، ہمیں صبر کی تلقین فرماتا ہے، خود کو صبور اس کا نام ہے۔ الصبور کا مطلب ہے مسلسل صبر کرنے والا۔ ہم تو صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں نا، ایک بات پر کر لیں گے، دوسری پر، اس کے بعد پھر ہم سارے اگلے پچھلے برابر کر دیتے ہیں۔ وہ مسلسل صبر کیے جا رہا ہے،
یہ مخلوق اس کی تخلیق ہے، اس نے ان کی تخلیق کی ہے، ان کے چہرے تخلیق کیے ہیں، ان کے خاندان طے کیے ہیں، ان کی عمریں طے کی ہیں، ان کو کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، آکسیجن دیتا ہے، اندر آرگنز لگائے ہوئے جو ان ساری چیزوں کو یوز کریں، اس کے باوجود وہ رب کی نافرمانی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے سامنے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وہ دیکھ رہا ہوتا، مسلسل دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ درمیان میں وہ جو ہے وہ 12 سے 2 بجے تک لنچ بریک پر چلا جائے، ہر لمحہ موجود ہے اور دیکھ رہا جو تم کر رہے. اس کے باوجود وہ بروں کو ساتھ لے کر چل رہا ہے، زیادتی کرنے والوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہے، کافروں کو ساتھ لے کر چل رہا ہے. میں کوئی بڑا خدا ہوں، آپ کوئی اس سے بڑے خدا ہیں، جو آپ کسی کی ذرا سی زیادتی برداشت نہیں کر، آپ کہتے ہیں ٹیس نیس کر کے رکھ دیں، ہم جس کو بھی ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے ہم اس کو واڑ کے رکھ دیں. یہ صبر ہے، یہ نیکی ہے؟ نہیں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کہ ایک انداز یہ بھی ہے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، تو میرا منہ دیکھ، تو میری خاطر صبر کر. میں نے صبر کی تلقین کی ہے نا، میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ زیادتی کی جا رہی، لیکن تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، اس کا اجر ملے گا. زیادتی کرنے والے کو زیادتی کی سزا ملے گی، تمہیں قیامت پر ایمان نہیں، تمہیں رب کی عدالت پر ایمان نہیں ہے، نیکی بدی تلنے پر ایمان نہیں ہے. وہ ایمان کی جو رٹ لگاتے ہو وہ کیا ہے؟ اپنا فرقہ ہے تمہارا. مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہو، اتنی ساری بات. وہ ایمان کہاں ہے جو ان چیزوں پر ہے؟ یہ ایمان ہے جو انسان کو صبر عطا کرتا ہے. کوئی بات نہیں، ایک دن رب کی عدالت لگے گی یار، وہاں فیصلے ہو جائیں گے نا. لوگ 18 20 سال جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، مرے ہوئے ان کو 5 10 15 سال ہو گئے، اور فیصلہ بعد میں ہوتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے. تو صبر کریں، ایمان صبر کرواتا ہے. وہ ایمان جو سوچے سمجھے شعور کے ساتھ اللہ پر انسان کا ہوتا ہے، وہی توکل کرواتا ہے. وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم تجھ پر توکل کرتے، تیری عدالت پر توکل کرتے کہ تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے گا. جو حقیقی زندگی دینے والا دن ہے، اور انسان تو ایڑیاں رگڑتا رہے خلود کے لیے، تو خزانے اکٹھے کرتا رہے، تو بینک بھرتا رہے. یحسب ان مالہ اخلدا، سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو خلود عطا کر دے گا، کہ جتنا بینک بیلنس ہوگا اتنی لمبی زندگی ہوگی، اور جب تک یہ خرچ نہیں ہوگا مرے گا نہیں. اور پھر جب فیصلے ہوں گے قیامت کے دن، تو اللہ پاک فرمائے گا ذالک یوم الخلود، او پاگلو یہ ہے خلود والا دن، اس کے لیے تمہیں کہا گیا تھا کہ تیاری کرو، جس کے لیے وہاں انسان پچھتائے گا یا لیتنی قدمت لے حیاتی، میں اس اصلی حیات کے لیے کاش میں کچھ آگے بھیج دیتا. دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے جس میں کریکٹر ہوتے ہیں مختلف، اپنا اپنا کریکٹر رول کر کے تو وہ فلم ختم ہو جاتی ہے، کھیل ختم. وہ فٹ بال ہو، وہ ہاکی ہو، وہ کرکٹ ہو، اس کے اپنے رولز ہوتے ہیں اور ٹائم ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. زندگی یہی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، زندگی کی ماں وہ ہے، زندگی کا منبع وہ دن ہے آخرت والا، اگر اس پر ایمان ہے. مجھے شاعر کہتا ہے نا کہ ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر. ایمان بریک کا نام ہے. اسی لیے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ، آپ نے قرآن پورے میں پڑھا نا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یہاں ایمان کا متبادل صبر ہے، صبر ہی اصل میں ایمان. اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، جنہوں نے معاملہ رب پر چھوڑ دیا پھر اس پر ڈٹ گئے کہ کیس ہمارا جو ہے وہ عدالت میں ہے، اب ہم یہاں کچھ نہیں کہیں گے، قیامت کے دن ہی فیصلہ.
ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر. نفس کہتا ہے بدلہ لے، تو بھی راجپوت ہے، تو بھی فلاں کا بیٹا ہے، تیرے اندر بھی وہی خون ہے، تیرا دادا بھی وہی، کر دے، چڑھ جا. ایمان مجھے روکے ہے، ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر. کعبہ میرے پیچھے ہے، اس نے مجھے پکڑا ہوا جہنم میں گرنے سے. کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، کھینچنے والی فورس سامنے ہے، وہ مشتعل کر رہی ہے. اور اس وقت ایمان کام آتا ہے. ایمان بریک کا نام. ایمان جو ہے وہ بریکیں بالکل ہی نہیں ہیں. ماسٹر سلنڈر ہی جو ہے وہ جام ہو گئے اور آپ گاڑی 160 پر چلا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جتنی زیادتی اس نے کیا بس اتنی میں کروں گا، لیکن جب آپ آگے بڑھیں گے جواب وہ دے گا، آپ مزید مشتعل ہوں گے، وہ اور جواب دے گا، پھر ریس بڑھے گی، پھر آپ 160 پہ 180 پہ 200 پہ چلے جائیں گے تو بریک تو ہے کو نہیں، پھر تو آپ قتل کر دیں. شروع کرنا آپ کا کام تھا، آگے بڑھانا شیطان کا کام ہے. پھر بریکیں نہیں لگیں گی، اس لیے اللہ کہتا مجھ پر چھوڑ دو. واللہ عزیز ذو انتقام، انتقام تو مجھ پر چھوڑ دو، میں تمہارا بدلہ لوں گا. تو صبر اس کا نام. اب اگر آپ گھر میں صبر کرتے ہیں، یعنی بہن بھائیوں کی زیادتی پر صبر کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ناجائز کیا، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ پاک نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اس کا اجر رکھا ہے. اس لیے رکھا ہے کہ وہ رشتہ دار جو ہوتے ہیں اچھائیاں بھی کرتے ہیں. سارے رشتہ دار 100% برے نہیں ہوتے، 60% برے ہوں گے، 50% برے ہوں گے، 80%، لیکن 20% انہوں نے نیکی بھی تو کی ہوگی نا ہمارے ساتھ. ہم لاکھ فرشتے صحیح یار، لیکن کوئی 10-20% ہم نے بھی تو زیادتی کی ہوگی نا. عدل تو اللہ ہی کرے گا. ہم تو جب بھی اپنی نظر سے دیکھتے ہیں خود کو نیک پاک ہی سمجھتے ہیں. تو وہ زیادتیاں برداشت کر کے زکوٰۃ رشتہ داروں کو دینے کا دگنا اجر ہے. ایک اجر آپ کو ملے گا، ایک حصہ ملے گا ان کی زیادتیوں پر صبر کر کے، اس نفس کے کیڑے کو، انا کو مار کے. آپ کو پتہ نہیں اپنے اندر کتنی جنگ لڑنی پڑی ہوگی کسی اپنے مخالف رشتہ دار کو جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، چاہے وہ بھائی ہے، وہ بہن ہے، وہ کزن ہے، کچھ ہے. کتنا آپ کو اپنے نفس کو مار کے اسے دینا پڑے گا. وہ جو لڑائی آپ کے اندر چل رہی ہے نا، وہ اللہ وہیں دیکھ رہا ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ اندر کی جنگ کو جانتا ہے. اسے تم کتنا لڑ کے آئے ہو اور تم نے صرف اللہ کی خاطر دیا ہے، دگنا اجر اس کا ہے. ایک اس لڑائی کا، ایک دینے کا. دوسرے کو دو کہ باہر والے کو، تو اس کا سنگل اجر. صدقہ کیا تم، وہ لڑائی نہیں لڑی جو رشتہ دار کو دینے میں لڑنی پڑتی. سلام کرتے ہیں، مسکرا کر کرتے ہیں، جاتے ہیں، وہ دعوت کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس نے اب میرے ساتھ زیادتی کی ہوئی، لیکن آپ دعوت قبول کرتے ہیں، مسکرا کے جاتے ہیں. کوئی ان کی مدد امداد ممکن ہو تو کر دیتے ہیں. صبر جمیل اس کا نام ہے. صبر جمیل، مسکرا کے اسے پی جانا. اچھا، اگر رشتہ دار زیادتی کرتا ہے آپ کا، آپ گھر میں اس کا اقرار کرتے ہیں، ہاں واقعی اس نے زیادتی کی ہے. بیوی سے کہتے ہیں کہ تیرے ساتھ زیادتی کی، نہیں کرنا چاہیے تھا اسے، لیکن بیوی اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتی ہے کہ اب اس کو سزا بھی یہ دے گا. جب اس نے اقرار کر لیا کہ اس کے رشتہ داروں نے اس کے رشتہ داروں میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اب یہ ان کے گھر دعوت نہیں کھانے جائے گا، اب یہ ان کے سلام کا جواب نہیں دے گا، اب یہ ان کو زکوٰۃ یا خیرات نہیں دے گا. وہ مجبور ہیں، مضطر ہیں، تو ان کی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے اقرار کیا ہے کہ تمہارے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے میرے رشتہ داروں نے. اور جب وہ دیکھتی ہے کہ وہ بندہ تو ان کے ساتھ اسی طرح ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، مسکرا رہا ہے، چیز بھی دے رہا ہے، چیز ان کی لے بھی رہا ہے، تو پھر وہ بھڑک اٹھتی ہے، کہتے تم منافق ہو، تم منافق ہو.
یعنی جب تک تم ان کو مارو نہ، ان کے سے قطع تعلق نہ کرو، تم ان کی اسی طرح بےعزتی نہ کرو، تم فلاں نہ کرو، ڈھینگ نہ کرو، تم مومن نہیں ہو۔ مومن کا مطلب ہی ہے جو کہ ہر وقت سر ٹکراتا رہے، ہر چوک پہ کسی نہ کسی کا گریبان پکڑا ہوا ہو، تو پھر وہ مومن ہے۔ یہ چاہتی ہے بیوی۔ اگر کوئی بیوی یہ سمجھتی ہے کہ اس کے شوہر کو پتہ نہیں کہ زیادتی اس کے ساتھ ہوئی یا نہیں ہوئی، تو 99.9% شوہروں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے رشتہ داروں کی طرف سے اس کی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، پتہ ہوتا ہے، لیکن کیا کرے؟ وہ ان کو قتل کر، وہ رب کے حکم کو توڑ دے، قطع رحمی کرے۔ ان کی اس زیادتی کو برداشت کرتے ہوئے صلہ رحمی کرنا، اس کا نام اجر ہے، اس کا نام صبر ہے۔ تو یہ سوچنے کا کام ہے، یعنی اعتراف کر لیا، ٹھیک ہے زیادتی کی ہے انہوں نے، میں نے نوٹ کر لیا تمہارے سے، لیکن ان کی اس زیادتی کے بدلے میں، یا ان کی شکایت کے بارے میں، یا ان کی اس غیبت کے بارے میں، یا ان کے اس الزام کے بارے میں نے تم سے کچھ پوچھا تو نہیں، مار کٹائی تو نہیں کی، کوئی گال گلوچ تو نہیں، تمہارا کوئی نقصان تو نہیں۔ انہوں نے اپنا آپ ظاہر کر دیا، معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ مجھے حکم یہ ہے کہ صلہ رحمی کو، صل من قطعک، جو کٹتا ہے تو اس سے جڑ، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جس نے تجھے محروم رکھا ہے تو اس کو دے، اور اعف عن من ظلمک، جس نے زیادتی کی اس کو معاف کر دو، معاملہ میرے سپرد کر دو۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَكَ، اس کے ساتھ نیکی کر جس نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس کا نام ہے نیک ہونا، اس کا نام ہے صبر، اس کا نام ہے صبر۔ یہ صبر جنت ہے۔ صرف روزہ رکھ لینا، کھانا پینا نہ، اور جناب علی مغرب کے بعد سارا دوانا کھا جانا، پوری چاٹ رگڑ جانا، بس یہ صبر کیا ہم نے جی پورا مہینہ۔ اور یہ مہینہ صبر کا نہیں، وہ تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ جہاں مزاحمت جائز بھی ہے مت کرو، جہاں زیادتی کے بدلے میں تمہیں زیادتی کا حق ہے، وہاں بھی اگر تم صبر کرو گے تو محفوظ رہو گے۔ اگر تم زیادتی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، لیکن پھر بریک نہیں لگا سکو گے، ری ایکشن آئے گا تو تم پھر زیادہ کرو گے، وہاں نہیں رکو گے، اور یہ چین برائی کا چل پڑے گا۔ ادفع باللتی ہی احسن ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی بدی کو مٹاتی ہے، بدی بدی کو نہیں مٹاتی، ڈبل کوٹ کرتی ہے جو تم بدلے میں کرتے ہو۔ یعنی جو تم جوابی زیادتی کرتے ہو حق سمجھ کر، وہ تو ڈبل کوٹ ہو گیا۔ ایک کوٹ اس نے کیا تھا، ایک کوٹ آپ نے کر دیا، لیکن آپ نیک ہیں اور وہ بد ہے۔ آپ نیک تب ہیں جب آپ اس کو اچھائی کے ساتھ آپ وہاں چونا مار دیں، پھر تو ہوئے آپ نیک۔ تو صبر اس کا نام ہے کہ ان کی زیادتی کو برداشت کیا جائے، نہ کہ ڈنڈا لے کے وہ تیس نیس کر دے بندہ، ہر چیز کو، ہر رشتے ناطے کو توڑ دے، اور پھر کہے کہ جی میں نے ان کے ساتھ یہ کیا، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، میں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا۔ ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں ہر نیکی کرتا ہوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ہر بھلائی کا سلوک کرتا ہوں، لیکن وہ بدلے میں میرے ساتھ بدی کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، تو تم ان کے منہ میں راکھ جاؤں کرے، سوا انہاں دے منہ دین لگ گئے تو وہ جتنی تمہارے ساتھ بدی کرتے ہیں اور تم نیکی کرتے ہو، ان کی تمہاری نیکی کا ریٹ بڑھ رہا ہے، نیک کے ساتھ نیکی کا ریٹ برابر کا ہے۔ برے کے ساتھ جب تم کرو گے تو اس کا ریٹ پھر یورو میں اور ڈالر میں اور پاؤنڈز میں لگے گا، برے کے ساتھ اچھائی کرو گے تو۔ نیک کے ساتھ نیکی، سلام کو سلام، یہ تو تجارت ہے، تو بزنس ہے۔ اللہ پاک نے تمہیں یہ کہا ہے کہ کوئی برائی کرے
آپ دیکھیں عید والے دن بھی وہ گندگی والے پھرتے ہیں، لوگ کچرا پھینکتے ہیں، وہ اٹھا کے ڈال دیتے ہیں۔ ہم وہ بلدیہ والے ہیں مومن بنا کر بازار میں بھیجے گئے غاروں سے نکال کر۔ ہماری اسکول کی دیوار پر وہ لڑکے پینٹ، وہ اسپرے پینٹ لے کے تو کسی نہ کسی کے خلاف لکھ دیتے ہیں، کسی لڑکی کو فلاں فلاں سے محبت کرتا ہے، اور فلاں فلاں کا دیوانہ ہے، اور فلاں ہے، اور فلاں ٹیچر ایسا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک بندہ رکھا ہوا انہوں نے، وہ جناب علی اس کے اوپر وہ پینٹ پھیر دیتا ہے۔ ہم وہ پینٹ پھیرنے والے ہیں، اور حکم دیا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بدی کو کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی۔ آپ کو پتہ نہیں، کوئی داغ لگتا ہے تو پھر آپ ڈھونڈتے ہیں، پیٹرول سے اترتا ہے، تھنر سے اٹھتا ہے، بلیچ سے وہ داغ ختم ہوتا ہے، آپ آزماتے ٹوٹ کے۔ اللہ کہتا ہے بدی کو کبھی بھی بدی نہیں ختم کر سکتی، کوئی فارمولہ نہیں سوائے اس کے کہ تم نیکی کر دو۔ اس کے اندر بھی بدی یار مٹ جائے گی، آخر ہے تو آدم کا بیٹا نا، برائی ہے تو اچھائی بھی ہے اس کے اندر، اس کے اندر وہ نیکی بو دو، جس طرح تم بیج بوتے ہو نا درخت کا، اپنی نیکی بدلے میں۔ اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کیا، تم سے وہ زیادتی کی توقع رکھتا ہے۔ ان الانسان علی نفسہ بصیرہ، اسے پتہ ہے میں نے کیا کیا۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے تو نیکی کا بیج اس کے دل کے اندر لگا دے۔ وہ کیا ہے؟ سلام، افشوا السلام بینکم۔ تم تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو۔ ایمان جنت کا پاسپورٹ ہے، جنت کی سٹیزن شپ ہے۔ اعمال سے درجات بلند ہوتے ہیں، جنت ایمان سے ملتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اب بدی اور نیکی۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم ایمان میں داخل نہیں ہو سکتے، ڈھیر ساری جب جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ جنت میں جائے گا۔ کب جائے گا؟ جنت کے، وہ شہری جنت کا ہے، سٹیزن جنت کا ہے۔ وہ سزا بھگت کے بھی ڈیپورٹ جب ہوگا تو کہاں جائے گا؟ دو ہی تو ٹھکانے ہیں، جنت میں جائے گا۔ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ الا هل ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں کہ اگر تم کرو تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے۔ افشوا السلام بینکم، یہ سلام کی بلیچ ہے۔ جس نے برا کیا ہے، برائی کا منتظر ہے، تم کہتے ہو السلام علیکم بھائی صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ بس اتنی ساری بات تھی بھائی صاحب۔ اب آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کا، باقاعدہ آپ نے اسے کچھ نہیں کہا، تانا نہیں دیا، اس کی زیادتی یاد نہیں کری، آپ نے نیکی کا وہ بیج جو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں پکڑایا تھا، نبی نے پکڑایا تھا، آپ نے اس کے دل میں لگا دیا۔ اسی دن شام کو وہ آئے گا ٹارچ پکڑے، آپ بھائی صاحب السلام علیکم، وہ میں معافی مانگنے آیا، میں نے زیادتی کر دی تھی آپ سے، تو مجھے احساس ہوا۔ اب دیکھ وہ چیز اس کے اندر تھی، لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ میں کس منہ سے اس چیز کا اظہار کروں اور کیسے کروں، میں نے تو زیادتی کی۔ آپ نے سلام دے کے دروازہ کھول دیا، نیکی اس کے دل میں بو دی، وہ شام کو آپ کے پاس حاضر ہوگی۔ یہ ہے صبر، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے بڑا ایمان چاہیے، بڑا کلیجہ چاہیے، تب یہ ہوتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی امتحان ہمارا یہی ہے، رشتہ دار رب نے چنے ہیں، ہم نے خود نہ مارکیٹ سے خریدے ہیں نہ بنائے ہیں، اس نے طے کیا، کنبہ قبیلہ، پھوپھیاں، مامے، چاچے، یہ سارے اس کے ہیں، اور اس نے کہا کہ اب ان میں سے گزر کے جنت میں آنا ہے۔ فادخلی فی عبادی، جا میرے بندوں میں بڑھ، غار میں نہیں۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جا بندوں میں سے جنتی ہو کے آ جا، تمہیں پتہ لگے۔ میاں صاحب نے کہا نا کہ اکھیوں انا تے تلکن رستہ، اکھیوں انا تے تلکن رستہ کیوں کر رہے سنبھالا، آنکھوں سے بھی اندھا ہے، رستہ بھی سلپری ہے، کیسے سنبھلے گا؟ دھکے دیون والے بہت، تو ہاتھ پکڑن والا،
سلیپری رستہ ہے، آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آتا، اور کیسے سنبھلوں گا میں؟ اور پھر ایسا اس کے ساتھ پھر دھکے دینے والے بھی ہیں. یہ رشتہ دار وہ ہیں جو دھکے دیتے ہیں کہ یہ گاڑی سے اتر جائے جنت والی سے. تو رب ہاتھ پکڑتا ہے اگر رب پر ایمان ہو. رب ہاتھ کس طرح پکڑتا ہے؟ اپنی گائیڈنس کے ذریعے، ہدایات کے ذریعے. انسان کے ساتھ جو مینول بھیجا نا اللہ پاک نے، آسمانی کتاب، کہ اس نے کس حالات میں کیا کرنا ہے، کس جگہ کون سا فیوز لگے گا، 15 امپیئر کا، 10 امپیئر کا، 25 امپیئر کا، 30 امپیئر کا، وہ اس میں لکھے ہوتے ہیں، پوری کیٹلاگ ہوتی ہے. وہ رب نے قرآن بھیجا ہے، اس کا نام ہے کتاب اللہ. یہ ہے زندہ کتاب. اگر تم اس میں ڈھونڈو گے کہ مجھے کن حالات میں کیا کرنا، وہ تمہیں بتائے گا. ہم ڈھونڈتے نہیں، ہم ختم کرتے ہیں. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہی رستہ ہے بھائی صاحب، غاروں میں نہیں، وہاں اعتکاف نہیں، وہ والا یہاں گھر میں، نفس میں لے کے چلو اس کو. صرف یہ نہیں کہ پتر ذرا رمضان گزرن دے، میں دیکھنا تیرا نہ بندوبست کرنا میں تیرا، بس روزے گزرن دے. ایسا نہیں، ساری زندگی. وہ کہتے ہیں نا، بڑا مشہور قول ہے کہ الدنیا یومن، دنیا ایک دن کی ہے. قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ فَرْٹو مارو. ہر جی یہ دیکھ لیا کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. تو زندگی کیا ہے، دنیا کیا ہے، آج ایک دن کی. الدنیا یومن وَلَنَا فِيهَا صَوْمٌ. اور اس پوری زندگی میں ہمارا روزہ ہے. وہ نہیں جو مغرب کو افطار ہو جاتا ہے، وہ آخری سانس کے ساتھ افطار ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.